بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں بدعت کا کیا تصور ہے، اس کے بارے میں مختلف طرح کے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں، نوجوانوں کے، اور وہ سوال کرتے ہیں کہ بدعت کیا ہے۔ اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہمارے یہاں بدعت قرار دے دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ کریں کہ ایک شخص ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے سوال کر رہا ہے کہ کوئی بچہ جو حفظ کرتا ہے تو اس پر جو ہے وہ آمین کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں اور قرآن خوانی کی جاتی ہے، یا جو ہے وہ کسی کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے، برتھ ڈے منائی جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہیں وہ ان کو قرار دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں ساری بدعت ہیں۔ تو اس کو ذرا ملاحظہ کیجئے۔ چاہوں گا آپ تھوڑی سی بدعت کے بارے میں تشریح اور تھوڑی وضاحت کر دیں، کیونکہ اس کی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ بڑی کنفیوژن ہے اس میں، مطلب خاص طور پہ جیسی علاقائی رسمیں یا محفلیں، مطلب کسی بچے نے قرآن ختم کیا اور آمین کے نام پہ یا وٹ ایور کسی بھی نام پہ اگر آپ کر لیتے ہیں گھر میں دعوت، اس میں بشرط کہ کوئی غیر کوئی شرکیہ کفریہ کام نہ ہو، تو وہ بھی بدعت میں آتی ہے یا نہیں پرٹیکولرلی ہے، ادروائز جنرلی۔ تھینک یو۔ ہو رہی ہے، اور یہ قرآن خوانی ہو رہی ہے، اور یہ 10واں ہو رہا ہے، اور یہ 40واں ہو رہا ہے، اور یہ برسی ہو رہی ہے، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر، یہ بدعت ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے بدعات ہیں، البتہ یہ ہے اب اسی طریقے سے ہمارے ہاں ایک نئی رسم چلی ہے، آپ یوم پیدائش منا رہے ہیں، سالگرہ کر رہے ہیں، یہ مغرب سے آئی ہوئی ہماری رسمیں ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے سوال کا جواب دیا گیا ہے، اس میں ایک معمولی جو چیزیں جو کلچرل ہیں، جو علاقائی ہیں، اور جو دین کے حوالے سے یا دین کی عظمت یا اس کے جو ہے وہ آنر کے حوالے سے لوگوں میں رائج ہیں، ان کو بھی بدعت قرار دیا گیا ہے۔ تو اس پر ذرا تفصیل سے ہم دو تین، یہ اگرچہ بڑی طویل و ذیل بحث ہے اور اس پر مختلف حوالوں سے بات ہو سکتی ہے، لیکن دو تین اہم نکات میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بدعت کا لفظ جو ہے وہ اس کے معنی کیا ہے۔ بدعت کا لفظی مطلب ہے نئی بات، نئی چیز، اور شریعت کی اصطلاح میں بدعت سے مراد ہے یعنی وہ چیز عام طور پر شریعت میں جب برائی کے حوالے سے، گناہ کے حوالے سے، گمراہی کے حوالے سے بدعت آتی ہے، بدعت کا لفظ آتا ہے، تو اس میں بدعت سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو شریعت سے متصادم ہوتی ہے، جو سنت سے متصادم ہوتی ہے۔ اور پھر بدعت کی تقسیمیں بھی کی گئی ہیں۔ مثلا کسی نے کہا کہ بدعت سیئہ، بدعت حسنہ، اسی طرح جو ہے وہ لغوی بدعت، شرعی بدعت، بدعت محمودہ، بدعت مذمومہ، اس طرح کی تقسیم جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اگرچہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم ایسے ہی ہے اور جو بدعت ہے وہ تو بدعت ہی ہوتی ہے، لیکن یہ بات اصولی طور پر اس لیے صحیح نہیں ہے کہ ہمارے ہاں علماء کے یہاں اس کی تفصیلات موجود ہیں، اور بہت سارے بڑے بڑے علماء، اسکالرز، محدثین، محققین نے اس کی اس طرح سے تقسیم کی ہے۔ میں چند ایک حوالے اس حوالے سے میں دیتا ہوں کہ جس سے بات یہ واضح ہو جائے گی کہ کتنے علماء نے اس کو تقسیم کیا ہے کہ بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، اور لغوی بدعت، اور شرعی بدعت، یا بدعت محمودہ اور بدعت مذمومہ۔ مثال کے طور پر یہ بنیادی طور پر بات، یہ جو تقسیم ہے یہ جو بخاری میں بھی آئی ہے، اور بھی بعض جگہوں پر جو ہے وہ حدیث میں وہ حدیث آئی ہے جس میں تراویح، حضرت عمر فاروق نے باجماع جب تراویح شروع کرائی تو اس کے حوالے سے ان کا قول ہے کہ نعم البدعۃ ھذہ، یہ ایک اچھی بدعت ہے۔ تو اس سے استدلال کر کے علماء نے اس کی تفصیل بیان کی ہے اور اس کی تقسیم کی ہے۔ مثال کے طور پر میں چند حوالے یہاں دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بہت سارے علماء اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ مثلا ابن تیمیہ جو ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ بدعت جو ہے اس عمل یعنی باجماعت نماز تراویح کو بدعت اس بنا پر کہا گیا ہے کہ یہ عمل اس سے پہلے اس طرح سے نہیں ہوا تھا، سو یہ بدعت لغوی ہے، بدعت شرعی نہیں۔ بدعت شرعی وہ گمراہی ہے جس سے متعلق کوئی دلیل شرعی موجود نہ ہو، یعنی انہوں نے کہا کہ دو قسم کی بدعتیں ہیں۔ اسی طرح یہی بات جو ہے وہ حافظ ابن کثیر نے بھی لکھی ہے کہ بدعت دو قسمیں ہیں، ایک بدعت شرعیہ ہے اور ایک بدعت لغویہ ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی جو ہے
انہوں نے بھی قرار دیا ہے کہ ایک بدعت جو ہے وہ جو مستحسن بدعت کے تحت جو آتی ہے وہ بدعت حسنہ ہے، اور دوسری جو ہے وہ قبیح بدعت ہے۔ اسی طرح بدر الدین عینی انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ بدعت کی دو صورتیں ہیں، ایک مستحسن ہے اور ایک قبیح ہے۔ اس طرح اور بہت سارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے، یعنی گویا یہ تقسیم علماء کے ہاں اور یہ بحث چلتی آئی ہے اور اب بھی ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدعت تو بس بدعت ہے، وہ حسنہ اور سیئہ نہیں ہوتی، لیکن ہم اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں، اگرچہ یہ بات علماء کے استدلال سے اور بخاری کی اس روایت سے یہ بات واضح ہے جو انہوں نے تقسیم کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں ہمیشہ ایک اصطلاحی کسی بھی لفظ کی اصطلاحی تعریف ہوتی ہے، شرعی تعریف ہوتی ہے جو اسلام میں رائج ہوتی ہے، اور ایک اس کی لغوی ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو واضح ہے کہ لغتاً تو ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے، تو ظاہر ہے کہ ہر نئی چیز جو بدعت ہے اس سے تو اسلام نہیں منع کر رہا نا، اس سے تو نہیں روکا جا رہا۔ اس بنا پر یہ تقسیم لاجیکل ہے اور ایسی تقسیم میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اس بحث کو ایک طرف رکھ دیں اور صرف یہی بات لیں کہ ہم اس بدعت کی بات کریں جس سے روکا گیا ہے اور جس کو فتنہ قرار دیا گیا ہے، جس کو گمراہی قرار دیا گیا ہے، اور جو بری بات ہے جس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، وہ بدعت کیا ہے، تو وہ بدعت ذرا اس کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ وہ ہر چھوٹی موٹی بات، کسی نے کوئی دعا کر لی، کسی نے جو ہے وہ قرآن خوانی کر لی، یا اس طرح کی چیزوں کو بدعت قرار دینا، یہ خود بدعت ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے شریعت اسلامیہ میں۔ اس فتوے کی حقیقت یہ ہے کہ علماء اسلام کے نزدیک بدعت جو ہے جس سے منع کیا گیا ہے، جو فتنہ ہے، جو فساد ہے، جو گمراہی ہے، وہ بدعت وہ ہے جو شریعت سے متصادم ہے۔ یعنی یہ لوگ غلط طور پر استدلال کرتے ہیں کہ جو صحابہ کے دور میں نہیں ہوتی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بات نہیں ہوتی تھی، یا اس طرح سے پہلے بات نہیں ہوتی تھی، آج ہے تو وہ بدعت ہے، اس لیے کہ یہ اس کی جو تعریف ہے وہی غلط ہے کہ نئی بات بدعت ہے جس کو شریعت اسلامیہ گناہ قرار دے رہی ہے، بلکہ بدعت بنیادی طور پر وہ ہے جس کی کوئی اصل شریعت میں موجود نہیں، یعنی جو سنت سے متصادم ہے، جو اسلام کے خلاف بات ہے، وہ بدعت ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ بات کہاں سے، میں نے ایک دفعہ ایک بات کی کہ جو بدعت ہے وہ شریعت اسلامیہ میں دین میں نئی اختراع کو کہتے ہیں، تو لوگوں نے طرح طرح کے اعتراضات کرنے شروع کر دیے کہ یہ بدعت کی آپ نے تعریف کہاں سے اخذ کی ہے کہ دین میں نئی بات جو ہے جو نئی اختراع ہے، یعنی جو مبادیات دین میں نئی اختراع کی میں نے بات کی کہ دین کی بنیادی باتوں میں ضروریات دین کا انکار کرنا، یا دین کی جو بنیادی باتیں ہیں اس کا انکار کرنا، یا اس سے متصادم کوئی بات کرنا، یہ بدعت ہے۔ تو لوگوں نے کہا جی یہ تعریف آپ نے کہاں سے اخذ کی؟ تو میں نے بدعت کے حوالے سے ایک تفصیلی مضمون لکھا ہوا ہے، اگرچہ وہ ابھی شائع نہیں ہوا، تو میں چند اس کے نکات بیان کر دیتا ہوں۔ یعنی یہ بات جو میں نے کہی کہ دین میں جو نئی اختراع ہے اور ایسی چیز جو مبادیات دین کے خلاف ہے، جو ضروریات دین کے خلاف ہے، وہ بدعت ہے، نہ کہ ہر نئی بات بدعت ہے۔ مثلا ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ یہ چند علماء کے حوالے دیتا ہوں جس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ مبادیات دین میں نئی اختراع کو بدعت کہتے ہیں اور ضروریات دین کا انکار کرنے کو بدعت کہتے ہیں، نہ کہ ہر نئی بات بدعت ہوتی ہے۔ مثلا ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ بدعت اس امر کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت اور اجماع کے خلاف ہو، یعنی قرآن و سنت اور اجماع کے خلاف جو ہے وہ بدعت ہوگی، نہ کہ کوئی بھی نئی بات۔ اسی طرح ابن حجر عسقلانی جو ہے انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ جو محدثہ جو امور ہیں وہ ہیں جن میں جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو۔ اسی طرح علامہ جرجانی نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، اور دیگر علامہ وحید الزمان نے، نواب صدیق حسن خان جو ہیں ان کے ریفرنس سے یہی بات لکھی ہے کہ بدعت وہ فعل ہے جس سے سنت کا ترک لازم آئے، جس امر سے سنت متروک نہ ہو وہ فی الواقع بدعت نہیں بلکہ اپنی اصل میں ایک مباح چیز ہے۔ تو یہ میں نے چند علماء کے حوالے دیے ہیں اور بے شمار حوالے اس پر موجود ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے علماء کے نزدیک کہ جو بدعت ہے وہ چیز ہے جس کی کوئی اصل شریعت میں موجود نہ ہو۔ اب رہی بات کہ شریعت میں اصل ہونے کا کیا مطلب ہے، یعنی جو کوئی ایسا حکم یا ایسی بات جس کی بنیادیں کتاب و سنت سے ملتی ہوں لیکن اس کی شکل جو ہے وہ ضروریات زمانہ کے مطابق، حالات کے مطابق، کلچر کے لحاظ سے مختلف ہو گئی ہو، تو وہ بدعت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن خوانی کرنا، یعنی فوت شدگان کے لیے دعا کرنا،
یہ بدعت کہاں سے آ گئی؟ اصل میں اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل تو موجود ہے کتاب و سنت میں، اور وہ اصل ہے فوت شدہ کے لیے ایصال ثواب کرنا، اس کے لیے دعا کرنا۔ اب یہ تو قرآن پاک میں اور حدیث میں اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جو بندہ فوت ہو جائے اس کے لیے آپ بخشش کی اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور کی جاتی ہے۔ اب پھر جو ہے یہ ہو گیا کہ کچھ لوگ اس پر جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ فوت شدہ کے جو ہے ایک دوسرے دن یا تیسرے دن اس پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک تصور، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، ان کو اگر آپ بدعت قرار دیں تو یہ بالکل یہ فتویٰ جو ہے، یہ بات جو ہے وہ بدعت ہوگی۔ کیوں کہ شریعت میں اس کی اصل موجود ہے۔ ہم نے تعریف دیکھ لی کہ بدعت وہ ہے جس کی اصل شریعت میں نہ ہو، جو استنباط نہ کی جا سکتی ہو بات، جو شریعت سے ڈرائیو نہ ہوتی ہو، جس کی اصل موجود ہو، وہ بدعت نہیں ہے۔ وہ شیپ تو بدل جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو ہر نئی بات، یعنی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو وسائل اختیار کیے گئے ہیں، مثلا تبلیغ کے حوالے سے قرآن پاک جو ہے وہ اس پر بعد میں اعراب اور نقطے لگائے گئے۔ اسی طرح آج جو ہے وہ فقہ کا علم ہے، کلام کا علم کلام ہے، اور اس طرح بہت سارے علوم و فنون وضع کیے گئے۔ قرآن پاک کو جو ہے وہ پریس میں چھاپا گیا، ڈیجیٹل قرآن پاک موجود ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو وسائل ہیں، جو اگرچہ اس طرح سے موجود نہیں تھے، لیکن آج کل جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی حالت، ان کی صورت بدلتی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ سارے کام اچھائی کے اچھے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ دین کی عظمت جو ہے اس کو بڑھاوا ملتا ہے اور دین کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو جو کام جس سے دین کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے یا دین سے لوگوں کی کسی طرح وابستگی ہوتی ہو، اس کو وہ ظاہر ہے کہ وقت اور کلچر اور پرسپیکٹیو جو ہے اس کے بدلنے سے وہ چیزیں بدلیں گی تھوڑی بہت، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو گویا بنیادی بات یہ ہوئی کہ جس کی اصل شریعت میں موجود نہیں ہے وہ بات بدعت ہے، جس کو شریعت میں گمراہی قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، اب کچھ لوگ پھر سوال کرتے ہیں کہ اچھا آپ نے جب یہ کہا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ بدعت نہیں ہیں، تو پھر بدعت ہے کیا؟ اب اس کے بارے میں بھی بڑی کنفیوژن لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن چیزوں کو بدعت قرار دیا گیا ہے، وہ والی بدعت جو حدیث میں آئی ہے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ والی بدعت کیا ہے اور لوگوں نے اس کو کیا بنا لیا ہے۔ یہ جو ہے وہ امام ابو داود کی جو روایت ہے باب فی لزوم السنہ میں، اس کو میں ذکر کر رہا ہوں یہاں، اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی جگہوں پر یہ حدیث جو ہے وہ مختلف، مسند احمد میں آئی ہے، ترمذی میں، اور بھی بہت سی جگہوں پر آئی ہے، لیکن ابو داود کی جو روایت ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کس چیز کو قرار دیا اور وہ کیا بدعت تھی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا فوعظنا موعظۃ بلیغۃ ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن هذه موعظۃ مودع فماذا تعهد الینا۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ نماز ادا کی اور ہمیں ایک ایسی نصیحت کی جس سے ہمارے دلوں میں جو ہے وہ ڈر گئے اور رقت طاری ہو گئے۔ تو کسی شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو جو ہے وہ جانے والے کی نصیحت کی طرح ہے، تو آپ ہمیں کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا فقال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی، اللہ سے ڈرنے کی، اور سمع و طاعت کی۔ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ کوئی حبشی شخص تمہارا جو ہے وہ امام یا سربراہ بنا لیا جائے، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو کوئی شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور اس وقت تم کو چاہیے کہ تم میرے خلفۂ راشدین جو ہے ان کی سنت کی پیروی کرو۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اچھی طرح سے اس کو داڑھوں سے پکڑ لو، یعنی اس کو مضبوطی سے اس کو فالو کرو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور محدثات الامور جو نئی نئی باتیں ہیں ان سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ،
ہر ایک جو محدثہ ہے، جو نئی بات ہے، وہ بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے. اب اس حدیث کی روشنی میں جو حدیث میں نے پڑھی ہے، یہ اور بھی مختلف حدیث کی کتابوں میں آئی ہے. اس میں کس چیز کو بدعت قرار دیا گیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ بدعت وہ ہے جو صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چیز نہیں تھی. یہاں سے جو چیز ثابت ہوتی ہے، اس حدیث پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل میں بدعت وہ نہیں ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عہد کے بعد ہوئی، بلکہ اصل بدعت ہے ہی وہی جو صحابہ کے دور میں ہوئی. وہ کیسے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مَن یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا. کسی جگہ یرا اختلافاً کثیرا ہے، کسی جگہ فسیرا اختلافاً کثیرا. تو یعنی جو تم میں سے من یعش منکم بعدی، جو تم میں میرے بعد زندہ رہے گا. مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو یہ خبر دی جا رہی ہے، اور یہ خبر بتا رہی ہے کہ جو لوگ آپ کے مخاطبین ہیں صحابہ کرام، انہی کی زندگی میں یہ امر پیش آنے والا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خلفۂ راشدین کے زمانے میں کس طرح کی بدعات پیش آئیں. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے. حضرت علی کے زمانے میں خارجی پیدا ہو گئے جن کے خلاف آپ نے جنگ کی. یہ جو فتنے ہیں ان کی خبر دی جا رہی ہے اس حدیث میں، اور اس طرح کی احادیث میں ان فتنوں کی خبر دی. یعنی جنہوں نے سلطنت اسلامیہ کے خلاف بغاوت کی، جو فتنہ و فساد پھیلانے والے لوگ تھے، جو نبوت کے دعوے کرنے والے لوگ تھے، جو اسلام کے بنیادی ارکان کا انکار کرنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے لوگ تھے، یہ تھیں بدعات. اب دیکھیں پھر بات یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمع و اطاعت کی کر رہے ہیں، اور یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ اگر تم پر حبشی کوئی شخص جو ہے وہ بھی امام اور سربراہ بنا دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرنی ہے. مطلب یہ ہے کہ فتنہ و فساد پیدا نہیں کرنا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خلفۂ راشدین کی سنت کو تم پکڑے رکھنا. مطلب یہ ہے کہ اس دور میں جب خلفۂ راشدین ہی کا دور ہے، اسی میں یہ اختلافات، یہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور یہ فتنہ اور فساد پیدا ہوگا. اس وقت تم نے خلفۂ راشدین کی اور میری سنت کو پکڑنا ہے. اور اس وقت اب دیکھیں کہ جو امور جن کی خبر آپ دے رہے ہیں، وہ امور وہ ہیں جو آپ کے فوراً بعد صحابہ کی زندگی میں پیش آنے والے ہیں. تو صحابہ کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ کیا پیش آیا. وہ واقعات جو صحابہ کی زندگی میں پیش آئے، مطلب زکوٰۃ کا انکار کر دیا گیا، نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے، خارجی لوگ پیدا ہو گئے اور ان کے خلاف صحابہ کرام نے جہاد کیا. آج آئندہ بھی اسی طرح کے اعمال بدعت ہیں. یعنی آج بھی کوئی جو نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے وہ بدعت ہے، اسلام کے ارکان کا انکار کر دیتا ہے وہ بدعت ہے. تو اس طرح کی جو مبادیات دین، جس کی ابھی میں نے تشریح کی کہ جو مبادیات دین ہیں، دین کی ضروریات ہیں، دین کی بنیادی باتیں ہیں، ان کے عقائد ہیں، ارکان ہیں، ان چیزوں کا کوئی انکار کر دیتا ہے تو وہ بدعت ہے. نہ کہ چھوٹی چھوٹی کسی نے دعا کر لی، کسی نے جو ہے وہ برتھ ڈے منا لی، کسی نے قرآن خوانی کرا لی، کسی نے کل کرا لیا، تو ان باتوں کو بدعت قرار دینا، یہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں، یہ چیز خود بدعت ہے. کیونکہ اس فتوے کی، ان چیزوں کی کہ یہ چیزیں بدعت ہیں، اس کی کوئی بنیاد کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے. کچھ لوگوں نے ایک عجیب و غریب جو ہے وہ بات، احداث فی الدین اور ہے اور احداث للدین اور ہے. یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ امور دینیہ میں تو بدعت نہیں ہوتی، امور دینیہ میں جو بدعت ہوگی، جو نئی بات ہوگی وہ گناہ ہوگا، اور جو دنیوی امور ہیں وہ نہیں، اس میں نہیں ہوگا. تو یہ عجیب و غریب قسم کی اور فضول قسم کی دلیلیں ہیں. جو بندہ یہ دلیلیں دیتا ہے وہ اصل میں کرتا یہ ہے کہ جو اپنے گروہ کے کام ہیں ان کو جائز قرار دے لیتا ہے، ان کو بدعت سے ہٹا لیتا ہے. وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ بدعت نہیں، یہ تو عین دین ہے. اور دوسرا گروہ جو کوئی کر رہا ہے اس کو کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے. اصل میں امور دینیہ اور امور دین کیا، اس پر تفصیل سے ہم پھر کسی وقت بحث کریں گے. تو یہ ساری باتیں ایک گروہ جو اپنے لیے اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، وہ کہہ لیتا ہے کہ یہ ہمارا جو فلاں بدعت ہے یا نئی چیز ہے، یہ تو احداث للدین ہے، یعنی دین کے فائدے کے لیے ہے، اور دوسرے کا احداث فی الدین ہے، یعنی دین کے اندر نئی بات ہے. تو یہ ایک فضول سی دلیل ہے. اسی طرح امور دینیہ میں جو ہے وہ بدعت ہوتی ہے، نہیں ہونی چاہیے. امور دینیہ میں نئی بات جو ہے وہ بدعت ہے. اور دنیوی امور میں، حالانکہ مومن جو ہے اس کا تو امر دنیوی کوئی نہیں ہوتا، وہ تو جو بھی کام شریعت کے دائرے کے اندر کرتا ہے وہ ثواب کا کام ہے اور نیکی اور ثواب کی نیت سے کرتا ہے. بہرحال ایسے امور جن کا استنباط شریعت سے ہوتا ہے، جن کی اصل شریعت میں موجود ہے، اس پر یہ بحث تو ہو سکتی ہے. ابھی کوئی بندہ ایک طرح سے کر رہا ہے، کوئی دوسری طرح سے کر رہا ہے، یا کوئی فرض واجب نہیں ہے، ایک بندہ نہیں بھی کرتا تو تب بھی اس کو گناہ نہیں ہے، اور دوسرا بندہ کرتا ہے تو اس کو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس میں مستحب یا غیر مستحب کی بات ہو سکتی ہے، یا جو ہے یہ ایک بندہ کر رہا ہے دوسرا نہیں. اس طرح کی چیزیں، استنباطی چیزوں میں کوئی فرض واجب تو چیزیں نہیں قرار دی جا سکتی، لیکن اس کو شریعت میں گناہ قرار دینا اور کہنا کہ شریعت میں یہ ممنوع ہے، یہ بالکل جو ہے وہ شریعت کے دائرے
دائرے سے ایک بڑھ کر بات کرنے والی ہے. تو یہ چند بنیادی باتیں تھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.